1983 میں کچھ سائنٹسٹ نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی جس میں خدا سے کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ ان سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ اگر کسی انسان کے پانچوں سینسز جس میں بولنا، دیکھنا، سننا، فیل کرنا، ٹچ کرنا، اگر انسان کے پانچوں سینسز کو ختم کر دیا جائے تو پاسبل ہے کہ خدا سے کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ اس ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ایک مخصوص جگہ تلاش کی گئی۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایک ایسے بوڑھے شخص کو اپوائنٹ کیا گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ تو اس شخص نے والنٹیرلی اپنے آپ کو ان سائنٹسٹ کے حوالے کر دیا کہ چلو میرے ساتھ ہی یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا جائے۔ ایک چھوٹے سے ایکچولی ایک بڑے ہی امپورٹنٹ آپریشن کے بعد اس شخص کے، اس بوڑھے شخص کے پانچوں سینسز ختم کر دیے جاتے ہیں اور پھر شروعات ہوتی ہے اس ڈیڈلیسٹ ایکسپیریمنٹ کی۔ کہا جاتا ہے کہ شروع کے 2 دن تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3rd ڈے اس شخص نے اس فیسلٹی میں موجود ان سائنٹسٹ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں، حالانکہ وہ سن نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب جبرش لینگویج میں اس شخص نے ان سائنٹسٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ سائنٹسٹ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اس شخص کے پانچوں سینسز ختم کر دیے گئے ہیں اور پچھلے 2 دن سے آئسولیٹ ہوا ہے، تو شاید دماغ تھوڑا بہت گیم کھیل رہا ہو۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اس شخص نے ان سائنٹسٹ کو یہ بات کہی کہ مجھے ان آوازوں کے علاوہ مجھے اپنی مری ہوئی بیوی کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور صرف آوازیں ہی نہیں بلکہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں۔ یہ بات ایک ایسی تھی جس میں سائنٹسٹ تھوڑا رکے۔ ان کو یہ لگا کہ شاید ہم ایک ایسے ورڈز پہ آ گئے ہیں جس میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈسکوری ضرور ملے گی۔ تھوڑے دن گزرے، اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے ان سائنٹسٹ کو یہ کہنا شروع کیا کہ مجھے بہت سارے مرے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور صرف دکھائی نہیں دیتے بلکہ میں ان سے بات کر پاتا ہوں، ان سے کمیونیکیٹ کر پاتا ہوں، یہاں تک کہ اس فیسلٹی میں موجود جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کے تمام لوگ جو کہ مر چکے ہیں ان تک کی انفارمیشن اس بوڑھے شخص نے ان سائنٹسٹ سے انفارمیشن شیئر کری۔ اس کے علاوہ وہ باتیں بھی اس بوڑھے شخص نے بتانے کی کوشش کی یا پھر بتائیں جو کہ
جو کہ دوست یا رشتے دار ہی آپس میں جانتے ہوں، جو کہ فیملی سیکریٹس ہوتے ہیں، وہ باتیں اس بوڑھے شخص نے ان سائنٹسٹ کو بتانا شروع کی۔ جب یہ واقعہ اس طرح کی نوعیت اختیار کر گیا تو ڈر کے مارے کچھ سائنٹسٹ اس فیسلٹی سے ہی بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ جو سائنٹسٹ جو تھے، جو اس فیسلٹی میں موجود تھے، ان کو ایسا لگا کہ شاید ہم ایک ایسی بارڈر لائن پہ آ گئے ہیں یا پھر ایسے ڈگر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی بھی وقت ہمارا خدا سے کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ تھوڑے دن گزرے، اس شخص نے جب آپ نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں تو نیچر بھی اپنی طاقت آپ کو دکھاتی ہے۔ وہ شخص جو پچھلے 2 ہفتوں سے آئسولیٹ ہوا تھا، جس کے 5 سینسز ختم کر دیے گئے تھے، وہ شخص اب ان سائنٹسٹ کو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو میں سن سکتا ہوں، جو ایکچولی مر چکے ہیں، وہ اب مجھے آ کے ہانٹ کرتے ہیں اور مجھے دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا، وہ شخص جو کہ پچھلے 2 ہفتوں سے آئسولیٹ ہوا تھا، جس کے 5 سینسز ختم کر دیے گئے تھے، اب اس کی باتیں، اس کی حرکات، اس کی عادتیں بالکل مختلف ہو چکی تھی، اور وہ شخص ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ دو الفاظ کہتا رہا: نو ہیون، نو forgiveness۔ یہ 2 الفاظ کہتا رہا کنزیکٹیولی۔ پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ اس شخص نے اس فیسلٹی میں موجود ان سائنٹسٹ کو یہ کہا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے سلا دیا جائے یا پھر کوئی ایک ایسی دوائی دے دی جائے جس سے میں سو سکوں، جس کی وجہ سے مجھے سکون مل سکے، اور وہ لوگ جو مجھے دکھتے ہیں، جو کہ ایکچولی مر چکے ہیں، جن سے میں کمیونیکیٹ کر پاتا ہوں، وہ کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ اس کے بعد اس سائنٹسٹ نے اس بوڑھے شخص نے یہ التجا کرنا شروع کر دی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے مار دیا جائے، تب بھی ان سائنٹسٹ نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ پھر ایک پوائنٹ یہ آیا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں کے، اپنے پیروں کے بڑے بڑے چنکس اس شخص نے کاٹ دیے تاکہ وہ مر جائے۔ یہ بات ایک ایسی تھی کہ سائنٹسٹ اس کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے اور فوراً جا کے اس روم میں گئے جس میں اس شخص کو آئسولیٹ کیا گیا تھا۔ وہ سائنٹسٹ فوراً جاتے ہیں اور اس شخص کو ایک چیئر پر بٹھاتے ہیں اور اس شخص کو باندھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص کو اس چیئر سے باندھا جاتا ہے، وہ شخص ایک چھت کی طرف بالکل سن اس کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک چھت کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ پھر وہ مومنٹ آتا ہے
جس کا ان سائنٹسٹ کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. وہ شخص جس کے 5 سینسز ختم کر دیے گئے تھے، جس کو ایک روم میں آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ شخص ایک پوائنٹ پہ آ کے اپنی گردن، اپنی نظریں اس سائنٹسٹ کی طرف کرتا ہے جس کا ایکچولی میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، اور اس سائنٹسٹ سے کہتا ہے کہ I have spoken with God and he is abandoned us. یہ باتیں کہنے کے بعد اس شخص کی سانسیں رک جاتی ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یاد رہے، اس شخص کے تمام سینسز بند کر دیے گئے تھے. نہ وہ سن سکتا تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، نہ وہ دیکھ سکتا تھا، نہ وہ اسمیل کر سکتا تھا، نہ وہ ٹچ کر سکتا تھا. پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس نے ایسا کیا دیکھا؟ اور اس کے تمام سینسز ختم کرنے کے باوجود وہ کیسے بول سکا؟ وہ کیسے دیکھ سکا؟ یہ راز بھی اسی شخص کے ساتھ دفن ہو گیا. انسان سے بڑا جانور اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ہر چیز میں اپورچونٹیز نکالنے کی کوشش یہ انسان کرتا ہے. نیچر کے اگینسٹ جانے کی کوشش بھی یہ انسان کرتا ہے. نعوذ باللہ خدا کے اگینسٹ جانے کی کوشش بھی یہ انسان ہی کرتا ہے. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Night Horror Show. Ladies and gentlemen, تمام سننے والوں کو السلام علیکم. The Night Horror Show کے پیج سے میں جہازب احمد آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 2 بجے تک کا ہے، اور اس پورے ٹائم میں ہم آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کریں گے جس کو ایکچولی میں ہم جنات کا نام دیتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں یا پھر باہر کے لوگ جنہیں گھوسٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے ڈیول کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے ایول کہتے ہیں، اور کئی سارے نام اس مخلوق کو دیے گئے ہیں. خیر، ہمارے شو میں شامل ہونے کے 2 سے 3 طریقے میں آپ کو جلدی سے بتاتا چلوں. سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ہمارا پروگرام ابھی جوائن ان کیا ہے، اپنا نام بتائیے، KHI لکھیے، اپنا نام دیجیے، اپنا نام لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا میسج لکھیے اور بھیج دیجیے اپنے موجودہ کمنٹ باکس میں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں which is official.thenightshow@gmail.com. وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پر آپ اپنے ساتھ ہوئے بھی وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے بھی وہ انسیڈنٹ بھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی بھی ایمرجنسی یا پھر کوئی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ ہمارا شو نہ سن پائیں تو
اس کا ایک بہترین حل نکالا ہے ہمارا یوٹیوب چینل. اگر آپ سے شو مس ہو جائے تو نیکسٹ ڈے یہ ایپیسوڈ ہمارا اگلے دن ہی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا, آپ وہاں سنیے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن فار دا مور اپڈیٹس. خیر, اسٹارٹنگ میں جو ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے ڈیڈلیس ایکسپیریمنٹ اسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی پاسٹ میں اور بھی کئی سارے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں اس دنیا میں, جیسے کہ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ تھا, جو کہ ہم نے پچھلے کسی شو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پوری کہانی آپ سے شیئر کری ہے. بہت سارے لوگ اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں ڈوبیس ہیں کہ شاید یہ ہوا بھی ہے کیا نہیں, اور اس کی ایک ہسٹری ہے جو کہ ہم نے اپنے پچھلے کسی شو میں آپ سے شیئر کری ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہیں جو کہ ٹل ڈیٹ جن کو راز رکھا گیا ہے, لیکن پھر بھی ان ایکسپیریمنٹ کے بارے میں ہم آپ سے اکثر اس شو میں آپ سے انفارمیشن شیئر کیا کریں گے. چلتے ہیں کچھ ای میلز کی طرف جو ہمیں لوگوں نے بھیجی ہے. 2 سے 3 لوگوں نے ہمیں ای میلز بھیجی ہیں, اور ای میل جو ہیں اب آنا میرے پاس بند ہو چکی ہیں. تو کوشش کریں جن لوگوں کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ ہمیں اپنے ای میلز کے ذریعے اپنے واقعات ہم سے شیئر کریں. چلیں جناب, بڑھتے ہیں ایک ای میل کی طرف جو کہ ہمیں جنہوں نے بھیجنے والے نے اپنا نام مینشن نہیں کیا. کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر, میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ کا شو شروع سے سنتا آ رہا ہوں, سوچا آپ سے ایک انسیڈنٹ شیئر کروں اپنا. یہ بات 1996 کی ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. ہمارے ساتھ ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا جس کے والد سندھ کے بہت بڑے زمیندار تھے. وہ اکثر ہم لوگوں کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا رہتا تھا. یہ 1996 کی سمر کی بات ہے. ہم سب دوستوں نے اس کے گاؤں جانے کا پلان کیا, اور ایک ویک کے لیے ہم 5 دوست ٹرین سے اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے. اس کا گاؤں کھمبرا کے پاس تھا, جو سندھ کا بڑا فیمس علاقہ ہے. ہم جب کھمبرا کے اسٹیشن پر اترے تو وہ اپنے ڈرائیورز کے ساتھ ہم کو لینے آیا, اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہم لوگ اس کی حویلی پہنچے, اور 2 دن تک ہم نے بڑے مزے کیے. گاؤں کیا تھا, ایک چھوٹا سا شہر تھا, اور ہر آدمی ہماری بڑی قدر کر رہا تھا. 2 دن کے بعد ہم لوگوں نے شکار پر جانے کا پلان بنایا, اور وہاں مرغابی کا شکار بہت ہوتا تھا. ہم سب دوست کار کے تھرو قریب کے علاقے میں پہنچ گئے جہاں ایک جھیل بھی تھی, اور اس جھیل کو کشتی سے پار کر کے ہم ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں ہم کو شکار کرنا تھا. ہمارے ساتھ کوئی 8 آدمی اور تھے جو ایک طرح سے ہماری حفاظت کے لیے تھے اور شکار میں ہماری ہیلپ کرنے والے تھے. 2 بندے ہمارے کھانے وغیرہ کے انتظام میں لگ گئے. ہم 2 گروپس کی صورت میں جنگل میں انٹر ہوئے. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک سائڈ پر مجھے ایک پرانا سا قبرستان نظر آیا, جس کو دیکھ کر مجھے بڑی وحشت سی ہوئی, کیونکہ قبرستان میں زیادہ تر قبریں بچوں کی تھیں. میں نے ایک بندے سے جو میرے ساتھ آیا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا قبرستان ہے جنگل میں. تو وہ بیچارہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ سائیں, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس قبرستان کی کہانی, ابھی آپ شکار کھیلو, اور مغرب سے پہلے ہم سب کو دوبارہ کھانے والی جگہ پر پہنچنا ہے. مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی. خیر, ہم نے سارا دن شکار کیا اور تھوڑی بہت کامیابی بھی حاصل کی, اور مغرب کی اذان کے قریب ہم واپس پلٹے. جب ہم اس جگہ پر پہنچے
تو کھانا تیار تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے، میں یہاں کہیں جنگل میں، معذرت میں اس طریقے کی لینگویج جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں، اوکے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے، یہاں کہیں جنگل میں فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کسی کو ساتھ کر دوں، تو میں نے کہا کہ بھائی بچہ نہیں ہوں، ابھی گیا اور ابھی آیا۔ میں نے ٹارچ لیا اور میں جنگل میں تھوڑا اندر کی طرف گیا اور ایک کونے میں فارغ ہوا اور واپس آنے لگا تو مجھے لگا کہ جیسے میرے الٹے ہاتھ کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ میں نے ٹارچ اس طرف کیا تو ایک چھوٹا سا بچہ جو بہت ہی میلے کپڑے پہنا ہوا تھا دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور رات میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی وقت ایک اور بچہ اس بچے سے تھوڑا سا اسی وقت ایک اور بچہ اس بچے سے تھوڑا سا ہی آگے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ میلے کپڑے پہنا ہوا تھا اور ایک درخت کے پیچھے سے نکل کے آیا۔ میں نے سوچا کہ لوکل بچے ہیں اور یہاں کھیلنے آئے ہوں گے۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو میرے سامنے ایک اور بچی اسی حالت میں سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بچی کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہوا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے دوست کے گیسٹ روم کے بیڈ پر تھا اور میرے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے دعائیں پڑھ رہے تھے اور میرے دوست بھی ساتھ تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کو کچھ اطمینان ہوا اور مجھے پتا چلا کہ میں 2 دن کے بعد ہوش میں آیا ہوں۔ میں نے فوراً پانی مانگا جو مولانا صاحب نے پلایا اور تھوڑا بہتر ہوا تو سب کو سارا قصہ بتایا۔ ہمارے دوست کے والد صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ بھی میری وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ اگر مجھے ایک دن اور ہوش نہیں آتا تو شاید میرے گھر والوں کو انفارم کر دیا جاتا۔ خیر، اس کے بعد مولانا صاحب نے مجھ پر کچھ دعائیں پڑھی اور میں اگلے دن بالکل فٹ فاٹ تھا۔ اس دن کے بعد مجھے میرے دوست کے والد صاحب نے بتایا کہ کئی سال پہلے گاؤں سے بچے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جنگلی جانور کھا جاتے ہیں اور کچھ کا کہنا تھا کہ چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد ایک دن گاؤں کا ایک بندہ ایک رات کو خود سے جنگل جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اندر جنگل میں ایک آدمی آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس آ گیا اور پھر دوسرے ہی دن ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور چھپ کر اس کی ساری حرکاتیں دیکھی اور اسے پکڑا تو پتہ چلا کہ وہ ایک جادوگر ہے اور کالا جادو وغیرہ کرتا ہے۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ گاؤں کے جتنے بچے بھی غائب ہوئے ہیں اسی نے اغوا کر کے سب کی آنکھیں نکالی اور ان پر جادو کیا اور ان کے قریب ہی دفنا دیا۔ وہاں قبرستان انہی بچوں کا ہے۔ یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ بچے رات کے وقت لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ہم سب کا دل غم سے رو پڑا، کیونکہ یہ دلسوز واقعہ ایسا تھا کہ جو کوئی بھی سنے گا
اور کافی ایک عجیب سا واقعہ تھا جس کی وجہ سے تھوڑا بہت عجیب لگا اس واقعے سے. خیر اس طریقے سے بہت سارے گاؤں جو ہیں وہ انہی واقعات کی وجہ سے مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکثر وہاں کے لوگ جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک روٹین کے حساب سے چلتی ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں، اس کے بعد کھیتی باڑی وغیرہ یا پھر کاشتکاری یا پھر کھیتی باڑی جو کوئی بھی وہ ان کا اپنا چھوٹے سے بزنس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد مغرب ہونے سے پہلے وہ اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد 9 بجے 8 بجے تک تو ان کی ایک حد ہوتی ہے کہ بس اس ٹائم تو سونا ہی سونا ہے. اس کے بعد وہ صبح اٹھتے ہیں 6 بجے، اس کے بعد دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے ہمارے کراچی شہر کے لوگوں کی تو ان کی صبح جو ہوتی ہے کچھ لوگوں کی وہ 8 بجے ہی شروع ہو جاتی ہے. ان کا رہنے کا نظریہ کچھ الگ ہوتا ہے، ان کا سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، اور جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. اور وہ بھی بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک پریکٹیکلی ہمیں سوچنی پڑتی ہے اور اسی پہ ہی چلنا ہوتا ہے. خیر آج آئی ہوپ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تھرسڈے کو کیسے شو ہو گیا ہمارا. اب جو ہمارا شو ہوا کرے گا وہ فرائیڈے نائٹ کو ہی ہوا کرے گا، کیونکہ سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ شو نہیں سن سکتے آپ کا، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ہماری کچھ فیملی کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم اکثر فیملی والے جو ہوتے ہیں وہ رات میں نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے. تو پھر ایک ایسا فیصلہ جو ہے وہ میں نے کیا کہ اب جو شو ہوا کرے گا وہ فرائیڈے نائٹ کو ہی ہوا کرے گا. چلیں جناب بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ای میل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم سے کیا کہتی ہے. چلے جناب بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف جو کہ انہوں نے بھی ہم سے نام شیئر نہیں کیا. خیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ قصہ ایک رکشے والے نے سنایا تھا جو عمر میں کافی بڑا تھا. اسی کی زبانی سنیے. 1990 کی بات ہے، میں نے نیا رکشہ چلانا شروع کیا تھا اور بہت لیٹ نائٹ تک رکشہ چلاتا تھا، بڑے پیسے بھی کمایا کرتا تھا. ایک رات اردو بازار کی ایک مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا تو ایک سواری مل گئی جس کو اورنگی ٹاؤن جانا تھا. میرا گھر کورنگی میں تھا، یعنی بالکل الٹا راستہ. میں نے اس کو زیادہ پیسے بتائے مگر وہ مان گیا اور میں اس کو لے کر سیدھا اورنگی ٹاؤن پہنچ گیا. وہاں سے فری ہو کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی کورنگی یا قریب کی سواری مل جائے تو پیٹرول بھی بچ جائے گا. ابھی میں خالی سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک اندھیرے میں ایک آدمی نے مجھے روکا اور قائد آباد کے پاس جانے کا کہا. میں نے پھر سے کرایہ زیادہ مانگا اور وہ راضی ہو گیا. میں نے اس کو بٹھایا اور رکشہ تیز چلانا شروع کر دیا. رش نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے ہم کوئی 50 منٹ میں قائد آباد پہنچ گئے. اس ٹائم پر قائد آباد میں زیادہ آبادی نہیں تھی اور کچھ فلیٹس نئے بنے ہوئے تھے. وہاں پہنچ کر
اس نے مجھے گلی میں چلنے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایکسٹرا چارج لوں گا۔ وہ پھر مان گیا اور میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک بڑی گلی میں پہنچ گیا، جہاں صرف ایک ہی مکان بنا ہوا تھا جو کافی پرانا تھا اور کافی اندھیرا بھی تھا۔ وہاں رک کر میں نے اس سے کرایہ مانگا تو اس نے پیچھے سے میرے ہاتھ میں کچھ کوئلے کے ٹکڑے رکھ دیے۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً رکشے سے اترا کہ بندہ کہیں بھاگ تو نہیں گیا، لیکن وہ پیچھے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں دوبارہ رکشے میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ رکشے سے اترا اور کہنے لگا کہ ڈرو نہیں، یہ کوئلے اپنے پاس رکھو اور مزے کرو۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی طرف دیکھ سکوں۔ میں نے کوئلے پھینکے اور رکشہ گھما کر وہاں سے اسپیڈ میں نکلا، اور میں بتا نہیں سکتا تھا، اور راستے بھر آیت الکرسی پڑھتا رہا اور گھر آ کر فوراً ہی سو گیا۔ کتنی ہی دفعہ رات میں اس آدمی کی جھکی ہوئی گردن میرے خوابوں میں آتی رہی۔ صبح جب اٹھا تو پتہ چلا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے۔ میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے اور اس کے امام صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے کو بھیج کر ان کو بلایا اور سارا قصہ انہیں بتایا۔ وہ سب سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے بے خیالی میں کسی ہوائی مخلوق کو دیکھا ہے اور اس کی مدد کی ہے۔ وہ کوئلے تمہارا انعام تھے، ان کو پھینکنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، انہوں نے کچھ دعائیں پڑھی اور کچھ دن میں سیٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے میں نے عشاء کے بعد سے رکشہ چلانا چھوڑ دیا ہے۔ خیر، بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہم سے یہ ای میل شیئر کری ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اکثر میں کافی ای میلز میں پڑھ چکا ہوں کہ جب کسی شخص کا ایسی مخلوق سے انٹریکشن ہوتا ہے تو ضرور اس شخص کو بخار ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے جو لاجکس ہے اس تک آج تک میں نہیں پہنچ پایا ہوں۔ اب خدا جانے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن جہاں تک کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اب کوئی ڈیبیٹ کرنے نہ بیٹھ جائیے گا، جہاں تک کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے اور جو ہم ہیں، جو انسانی مخلوق ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب ایک لاجک یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا انٹریکشن اس مخلوق سے ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ آگ سے ہوا ہے۔ obviously جب آپ آگ سے اگر آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہو یا پھر آپ آگ کے پاس جاتے ہو تو obviously ایک تپش سی ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، جسم جو ہے وہ جلنا شروع ہوتا ہے۔ کچھ یہی حال بھی اس مخلوق کا ہوتا ہے جب ہمارا انٹریکشن اس مخلوق سے ہوتا ہے۔ شاید کچھ ایسا ہی سین ہے یا پھر کوئی دوسری بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ ہمیں ضرور official.thenightshow@gmail.com پہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی گروپ میں ہمیں سن رہے ہیں تو اپنے کسی بھی کمنٹ باکس میں آپ ہم سے یہ واقعہ یا یہ لاجکس جو ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ چلیں جناب،
طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز ہے، تو کوشش پوری رہے گی کہ شو جو ہے وہ پورا ہی کیا جائے، کیونکہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آواز سے ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے۔ خیر، اگر بیچ میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو پلیز برا نہ منیے گا۔ چلیں جناب، بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ای میل جو ہے وہ ہم سے کہتی کیا ہے۔ ہاں جی، اچھا یہ بھی انونیمس ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی ہم سے نام شیئر نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج، لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے ہم سے ای میل شیئر کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، یہ واقعہ میرے ساتھ 2000 میں پیش آیا تھا۔ میں ای پی زیڈ میں کام کرتا تھا، میرا گھر ملیر میں ہے، لیکن مجھے ایک پارسل ارجنٹ کینیڈا بھیجنا تھا، اور ہم لیٹ نائٹ والے پارسل اکثر ایئرپورٹ سے بھیج دیتے تھے۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک پارسل کینیڈا بھیجنا تھا، اور میں کوئی 2 بجے کے قریب ایئرپورٹ پہنچ گیا، اور پارسل دینے کے بعد جب واپس جانے لگا تو سی اے کالونی والا شارٹ راستہ لیتے ہوئے ملیر اپنے گھر جانے کا سوچا۔ میں ابھی سی اے کالونی کے روڈ پر ہی تھا کہ اپوزٹ والی روڈ جہاں آگے جا کر قبرستان کا بارڈر بھی ہے، کسی نے مجھے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ میں نے بائک روک کر دیکھا تو وہ ایک بابا جی تھے۔ وہ روڈ کراس کر کے پاس آ گئے، بہت ہی سوبر سے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک خاص عطر کی خوشبو بھی ان کے پاس آ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بڑی بے رونق سی تھیں، اور ان کے آنکھوں میں نے ایک غم دیکھا۔ وہ بڑے پریشان اور غم کی حالت میں مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، کتنی دیر سے بہت لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی رکتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بابا جی آپ گھبرائیں نہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں کہیں؟ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ نہیں بیٹا جی، مجھے کہیں نہیں جانا، بس اس طرف روڈ کی اپوزٹ سائڈ پر میرا اور میرے بچے کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ وہاں پریشان بیٹھا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچا دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا بابا جی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، چلے میرے ساتھ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، تو تھوڑا آگے جا کر اندھیرے میں قبرستان کے بارڈر کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک 14 سے 15 سال کا بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور ساتھ ہی کوئی آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ وہ بچہ روتے روتے بولا کہ میں اور ابو قبرستان میں امی کی قبر پر آئے ہوئے تھے، اور جب ہم دیوار اوپر سے کراس کرنے لگے تو ابو کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئے، اور ان کا سر دیوار سے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے بندے کو قریب جا کر دیکھا تو اپنی سانس کو بے ترتیب ہوتا ہوا محسوس کیا، کیونکہ وہ وہی بابا جی تھے جو ابھی 2 منٹ پہلے مجھے روڈ پر ملے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بابا جی کو اٹھا کر روڈ تک لے کر آ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے بچہ بھی آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی آ گئی۔ وہ ٹیکسی والا بھی بڑا شریف آدمی تھا، جس سے بات کر کے میں نے بچے کو ٹیکسی میں اور اس بے ہوش باپ کو ساتھ بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ مجھے فالو کرے۔ ہم نہال ہاسپٹل تک آئے اور وہاں پہنچ کر بابا کی موت تصدیق ہو گئی۔ بچے سے گھر کا فون نمبر لے کر میں نے یہ بری خبر گھر والوں کو دی، جو کہ قریب ہی رہتے تھے، اور بچے اور بابا جی کی لاش کو ان کے حوالے کر کے اپنے گھر آ گیا۔ راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ بابا جی مرنے کے بعد بھی اپنے بچے کے پیار میں کتنی دیر
اسی دنیا میں رہے کہ کوئی مدد کر دے، اور نہ جانے کیا وجہ تھی کہ مجھے ہی نظر آئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو بھی زندگی میں سنایا وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا، کیونکہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی واقعہ ہو اور اس کے پیچھے کیا بھید ہو، وہ بھید اللہ سے زیادہ، اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ چلیں جناب، 1:45 ہو چکے ہیں۔ میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ہے، اور آج شو کو 2 سے 3 منٹ پہلے ہم ختم کریں گے، کیونکہ آج جو ہے وہ طبیعت بالکل بھی سیٹ نہیں ہے۔ تو پلیز اس بات کو پاسبل ہو تو پلیز سمجھ جائیے گا، اور دعا کریے گا صحت کے لیے کہ اللہ پاک صحت دے۔ یہ جو لاسٹ میں ہم نے ایک انسیڈنٹ آپ سے شیئر کیا ہے، کافی ایک مجھے تھوڑی سی یہ سارا ایک فلمی واقعہ لگا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہو ایکچولی میں، کیونکہ ہم جو ہے وہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو دیکھنے کا یا پرکھنے کا یا پھر کسی کو جج کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کئی سارے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں جس سے اکثر لوگ آج تک صدموں میں بھی مبتلا ہیں، جن میں سے اکثر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا جب انٹریکشن اس مخلوق کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کسی چیلنج کی بدولت ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو اس چیز کو نہ مانتا ہو اور اس نے بے دہانی میں اس مخلوق کو ایسا چیلنج کیا ہو کہ اگر مجھ سے بڑا بھی کوئی جن ہے تو میرے سامنے آ کے دکھائے، میں نہیں مانتا کوئی ایسا جن ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ سب باتیں، فلمی باتیں، کتابی باتیں، بعض ابا اماں ڈراتے ہیں یہ وہ، لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے بھی اس مخلوق کو چیلنج کیا ہے اس کا سامنا اس مخلوق سے ضرور ہوا ہے۔ چلیں جناب، آج کچھ لوگوں کے نام شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہماری جو موڈریٹر صاحبہ ہیں ام مہا، وہ کہتے ہیں کیٹ ویل سون، بہت بہت شکریہ ام مہا، اور اس کے علاوہ فیصل احمد بلوچ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ گروپس میں کون کون سن رہا ہے ہمیں؟ سلمان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عباد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یوسف، مہم اور واسع، عدیل، آپ تمام لوگوں کا شکریہ جن جو ہمیں سن رہے ہیں۔
ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو ہمیں یوٹیوب پہ سنتے ہیں، جس میں سے ام مہا ہو گئے، ہماری موڈریٹر جو ہیں وہ ہو گئے. اس کے علاوہ ام مہا جو ہے وہ سب سے سر فہرست ہیں، میری فیوریٹ موڈریٹر ہیں، اور ان سے جو ریلیشن ہے میرا وہ کافی ذرا قریبی ہے. اس کے علاوہ صدف آپ سنتی ہیں، بہت بہت شکریہ. مصباح آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ کرن اور عروا، ڈاکٹر علیزہ فاطمہ، ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں شو میں سنتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اور پلیز پاسبل ہو تو ہمارا شو جو ہوا کرے وہ شیئر کیا کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. چلیں جناب، بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف جو کہ ہمیں بھیجی ہے just give me a second. چلیں جناب، یہ آج کی لاسٹ ای میل ہے جو کہ ہمیں عمر نے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم جان صاحب، بڑی عجیب بات ہے لیکن آپ لوگ سن کر حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی، کیونکہ میں بھی کئی دن تک ایسا ہی رہا تھا. 2004 کی بات ہے، میرا آفس شارع فیصل پر ہے. فرائیڈے نائٹ تھی اور میرا ویکنڈ تھا. میں ٹریول ایجنسی میں کام کرتا تھا. وہاں میرے باس کے ایک کلائنٹ کو ارجنٹ ٹکٹس چاہیے تھے. باس نے مجھے کہا کہ بندہ 11:30 بجے تک آئے گا تو تم اس کو ٹکٹ دے کر نکل جانا. میں نے ویسے بھی دوست سے گھر جانا تھا جو کہ ملیر میں ہی رہتا تھا، اور لیٹ نائٹ گیٹ ٹوگیدر کا پلان تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور انتظار کرنے لگا. کوئی 11:45 پر بندہ آیا اور میں نے اس کو ٹکٹ دے کر ملیر نکل گیا. دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے 2 بج گئے اور میں کوئی 2:20 پر اپنے گھر کے لیے نکلنے لگا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ اس کو ڈراپ کروں جو PCHS میں رہتا ہے. میرے پاس اس وقت گاڑی ہوتی تھی. ہم دونوں ساتھ نکلے. راستے میں میرے دوست نے مجھے کہا کہ کہیں سے سگریٹ لینی ہے، دیکھو کوئی کھوکا یا پھر کوئی پان کا کیبن کھلا ہوا ہو تو گاڑی روک دینا. شارع فیصل برج چڑھنے سے پہلے ایک کونے میں میرے دوست کو ایک چھوٹا سا کیبن نظر آ گیا. اس نے مجھے کہا کہ گاڑی روکو. میں نے جب تک بریک لگایا ہم برج کے کونے تک پہنچے تھے. وہ جلدی سے اترا اور بھاگ کر سگریٹ لینے چلا گیا. سوری، ریلی ویری سوری فوکس. کہاں تھے ہم؟ اوکے. میں نے جب تک بریک لگایا ہم برج کے کونے تک پہنچے تھے. وہ جلدی سے اترا اور بھاگ کر سگریٹ لینے چلا گیا. میں ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا اور بیک مرر میں اپنے دوست کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی جو بہت پرکشش اور بے انتہا سادے لباس میں چادر اوڑھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، میرے کار کے پاس آئی اور بہت ہی پیاری آواز میں کہنے لگی کہ شاد و نادر لوگ ہی رکتے ہیں مجھے دیکھ کر. پہلے تو میں گھبرا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئی اچانک، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، ہم سگریٹ کے لیے رکے ہیں. وہ یہ سن کر مجھے دیکھتی رہی. میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور
ایک بار پھر بیک مرر میں دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیوں کرتی ہو ایسے کام؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، وہ سن کر میری ہوا نکل گئی۔ اس نے بہت درد بھری آواز میں جواب دیا کہ 30 سال پہلے شدید بیماری میں مبتلا تھی اور مجھے علاج کے لیے کراچی لائے تھے، تو ہاسپٹل جاتے ہوئے اسی جگہ میرا انتقال ہوا تھا۔ جب وہ سب بول رہی تھی تو میں اپنے دوست کو بیک مرر میں ہی دیکھ رہا تھا جو چلتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف دوبارہ دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت وہاں 2 پولیس والے بھی پہنچ گئے، بائک پر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ کیوں کھڑے ہوئے ہو یہاں، کار خراب ہے۔ میں جو ابھی تک ہوش میں نہیں تھا اور ادھر ادھر اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کی بات سن کر کار سے باہر آ گیا اور آگے پیچھے ہر جگہ اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا۔ اتنی دیر میں میرا دوست بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا کہ کیا بات ہے، کس کو ڈھونڈ رہے ہو اور یہ پولیس کیوں کھڑی ہے یہاں؟ مجھے اپنی طبیعت کچھ خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے دوست نے پولیس والوں کو بتایا کہ بھائی سگریٹ لینے رکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، چلو یہاں سے ورنہ پولیس والے بلا وجہ پریشان کریں گے۔ میں نے ہماکوں کی طرح کار سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں چلا دی اور راستے میں یہ ساری بات اپنے دوست کو بتائی۔ اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ واپس آ رہا تھا تو کار کے پاس کوئی لڑکی نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر گھر آ گیا اور راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ وہ عورت کون تھی۔ کئی دنوں تک میں ڈسٹرب بھی رہا اور آج تک مجھے اس بات کا جواب نہیں مل سکا۔ چلیں جناب، شو کو آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ جو 2-3 منٹ جو ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ کسی نیکسٹ ٹائم کور کر لیں گے۔ خیر یہ جو واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ کافی ایک عجیب سا واقعہ لگا ہے مجھے، اتنا کوئی مجھے بناوٹ لگ رہی ہے، شاید کسی نے یہ واقعہ جو ہے وہ کسی کوئی ڈرامہ وغیرہ کو دیکھ کے اس نے، یا پھر کوئی جو انڈیا کا کوئی ڈرامہ آتا تھا اس سے پہلے کرائم پیٹرول یا پھر آہٹ، اسی طریقے کی مجھے کوئی کہانی لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو برا لگا ہو عمر تو بہت زیادہ معذرت، اگر آپ کو میری بات جو ہے وہ بری لگ رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ خیر یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ ناطق خان میں ہوا ہے، شاید ناطق خان ملیر کا پل، ہاں ملیر پل جو ہے وہ اسی کے نیچے قبرستان ہے جو انہوں نے اس ای میل پہ مینشن نہیں کیا۔ اسی قبرستان کے نیچے میرے والد صاحب کی بھی قبر ہے اور میں اکثر وہاں جاتا بھی ہوں، اور وہ ایک کافی قدیم قبرستان ہے، بہت پرانا قبرستان ہے وہ، اور کہا جاتا ہے کہ اب تو اس قبرستان میں جگہ بھی نہیں بچی، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پہ جو
حکومت ہے ہماری اور جو ہمارے گورنمنٹ والے ہیں وہ پیسوں کے لیے اتنے بھوکے ہیں کہ لاکھ لاکھ 2 2 لاکھ 2.5 2.5 3 3 لاکھ میں یہ جو چیزیں یہ جو قبریں ہیں وہ بیچتے ہیں. اب سوچیں کہ ہم ایک ایسے پلگرمیج پہ آ گئے کہ اب ہمیں قبریں خریدنی پڑتی ہیں. وہی بات جو کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتائی ہے کہ انسان سے بڑا جانور اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. سوچیں کہ کافی عورتیں جو کہ عورت مارچ کرنے نکلی ہوئی ہیں، جن کے بہت سارے اپنے اپنے نظریے ہیں، جن کو میں نے اکثر فیس بک ویڈیوز میں کئی طریقے کے سلوگنز کرتے ہوئے دیکھے ہیں. نعوذ باللہ خدا کے اگینسٹ نعرے بازی کرتے ہوئے میں نے ان کو سنا ہے. ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے برے نعرے لگاتے ہوئے ان کو میں نے سنا ہے. اب سوچیں کہ ایسی سچویشن پہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ انسانوں نے بڑی سے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، ایون ہم مارس تک پہنچ گئے ہیں. لیکن آج ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم صرف اپنے گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ایک ایسا جراثیم جو ہمیں دکھتا تک نہیں ہے اور آج تک اس جراثیم کے لیے حل نکالنے میں دنیا کا بڑا سے بڑا ترین سائنٹسٹ اب تک فیل ہو چکا ہے. اب ایسے عورت مارچ میں یا پھر ایسی خواتین کے لیے جو کہ عجیب عجیب سلوگنز لے کے بینرز لے کے اپنے آپ کو سامنے میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا کے سامنے ایک پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، اپنے والدین کی تربیت کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں یا اپنے اپنے مختلف سلوگنز کو اپنے ریپریزنٹ کر رہی ہیں. میرے حساب سے ان عورتوں کو شرم آنی چاہیے. معذرت کی یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے اس شو سے، لیکن تھوڑا بہت بات کرنا اس پہ ضروری بھی ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ عورت کو سپورٹ کرنے والا بھی مرد اور نسلیں آگے بڑھانے والا شخص بھی ایک مرد ہی ہے. اب میں سب مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ مرد ہوتے ہیں جن کا پوائنٹ آف ویو نیگیٹو ہوتا ہے، جو کہ عجیب حرکات کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. اب میں ان کو سپورٹ تو نہیں کر رہا، لیکن ایک شخص کی وجہ سے تو پوری دنیا بھر کے مردوں کو تو نہ ٹارگیٹ کیا جائے. خیر جناب، ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے اور پورا ہی ٹائم دیکھ لیجئے آپ لوگ، پورا ہی ٹائم جو ہے وہ میں نے شو کر دیا، لیکن تھوڑی سی فضول باتیں بھی کی ہیں، لیکن اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. خیر، کہا جاتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد جنات کی اس دنیا میں ہے، اور کہتے یہ بھی ہیں کہ اگر اس مخلوق کے بارے میں بات کی جائے تو وہ اور قریب آ کے اپنے بارے میں سنتی ہے
کہ آخر ہمارے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے. سوچیں کہ ابھی جس جگہ پر بیٹھ کے آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت اکیلے موجود ہیں، لیکن شاید آپ اکیلے موجود نہیں. آپ کے ساتھ ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو آپ کو دیکھ سکتی ہے، آپ کو سن سکتی ہے، اور وقت آنے پر آپ کو اپنی پریزنس ضرور فیل کروائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.